الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم حضرات، ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے آداب و اخلاق کے تعلق سے، اس کو روکتے ہوئے آج ایک خاص موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. اور وہ جو خاص باتیں ہیں وہ 15ویں شعبان کے متعلق ہے، جسے معاشرے کے اندر ہمارے یہاں سماج میں شب برات کہہ کر کے زیادہ تر مشہور کیا گیا ہے اور شب برات کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج کے رات کے تعلق سے عوام الناس کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غلط فہمی کے طور پر مشہور ہو گئی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن غلط فہمی اور صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ 15ویں شعبان کو قرآن مقدس نازل ہونا شروع ہوا. یعنی آج جو رات ہے 15ویں شعبان، اسی رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ایسا ہے. جبکہ یہ بات آپ دیکھیں گے تو قرآن کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ بات کہاں سے آئی معاشرے کے اندر کہ آج کی رات میں قرآن مقدس نازل ہونا شروع ہوا؟ اصل میں اس سلسلے میں سورہ دخان کی ایک آیت لوگوں نے پیش کی اور اس کا مطلب جو ہے یہ بیان کیا. قرآن میں سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو بعض لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ برکت والی جو رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ 15ویں شعبان کی رات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں برکت والی رات سے رمضان کی ہی رات مراد لی ہے، کیونکہ جب آپ قرآن میں سورہ قدر پڑھیں گے تو اور اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل سے بتائیے کہ یہ رات کیسی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو کب نازل کیا؟ قدر والی رات میں نازل کیا. اب وہ قدر والی رات کب ہے، کہاں ہے، یہ اس آیت میں موجود نہیں ہے، اس سورے میں موجود نہیں ہے. لیکن قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت میں آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پتہ یہ چلا کہ قدر کی رات کب آ سکتی ہے؟ رمضان ہی میں آتی ہے. اور یہ حدیث میں بالکل واضح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق رات میں سے کوئی ایک رات ہے. تو سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی 1000 مہینوں میں جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں یا نیکی کا کام کرتے ہیں وہ ایک رات میں ہی پوری ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے روح خاص طور سے نازل ہوتے ہیں. روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی نام سے یاد کیا ہے. کہیں روح القدس کہا ہے، کہیں روح الامین کہا ہے، اور بڑے فرشتوں میں انہی کا نام آتا ہے. افضل ترین فرشتے جو ہیں، یعنی فرشتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. تو حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے فرشتوں کو لے کر کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. کون سی رات میں؟ قدر، جو رمضان میں آنے والی ہے، شب قدر جسے کہتے ہیں، اس میں نازل ہوتے ہیں. اتنے فرشتے آ جاتے ہیں زمین میں کہ پیر رکھنے کی بھی ان کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. ان لوگوں کے لیے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں. وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا کیونکہ وہ غیب کی چیزیں ہیں اور ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, इस रात में नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। क्या करने के लिए नाजिल होते हैं? मिन कुल्ली अम्र, सारे काम को करने के लिए नाजिल होते हैं। सारे काम से मुराद क्या है? यानी साल भर के अंदर अब कितने लोग पैदा होंगे, कितने लोगों की हयात मुकम्मल हो गई है, जिंदगी मुकम्मल हो गई है, ये सब फैसला करने के लिए नाजिल होते हैं। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से होता है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामती ही सलामती है यहां तक के फज्र हो जाए। यानी फज्र का जैसे ही वक्त होता है, सेहरी का टाइम जो खत्म होता है, वहीं से फज्र का वक्त शुरू होता है, कहा उस वक्त तक जो है सलामती ही सलामती है। तो आप सूरह कद्र को देखिए और फिर उसके बाद सूरह दुखान को देखिए, तो सिमिलैरिटी है बहुत ज्यादा आपस में। वहां क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को, इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया। इन्ना कुन्ना मुंजिरीन, हम ही इसको नाजिल करने वाले हैं, हम ही डराने वाले हैं। फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में सारे फैसले बांट दिए जाते हैं। अब सूरह कद्र में देखिए वही बात कही गई है, वही बात यहां सूरह दुखान के अंदर कही गई है। फीहा युफ्रकु कुल्लु अमरिन हकीम, हिकमत वाले जितने भी फैसले हैं सारे फैसले बांट दिए जाते हैं। अमरम मिन इंदिना, ये सारे फैसले हमारी तरफ से नाजिल होते हैं। तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। और कुरान की दूसरी आयत बता देती है कि कब क्या कैसे हुआ। कहीं कुरान में कोई चीज मुख्तसर में है, शॉर्ट में है, और कहीं कुरान में वही चीज आगे जा करके डिटेल में है उसके बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम का वाकया कहीं बहुत मुख्तसर शॉर्ट में है, और फिर सूरह बकरा पढ़िए, सूरह और दूसरी सूरह कसस वगैरह पढ़िए तो बहुत डिटेल से है इन लोगों का वाकया। तो कुरान खुद बता रहा है कि कद्र वाली रात, बरकत वाली रात कब आएगी? रमजान के महीने में आएगी। तो पहली बात, जिन लोगों ने भी ये बात कही, जिन आलिमों ने भी अगर ये बात कही है, तो ये बात सही नहीं है, उनकी ये बात गलत है। आज की रात यानी शब बारात की रात में कोई कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को कब नाजिल करना शुरू किया? रमजान के महीने में, कद्र की रात में। तो एक तो ये आप लोग अकीदा और ईमान अपना सही कर लीजिए। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हट करके जो ज्यादा यानी कि कंफ्यूजन बना दिया गया है उसको बहरहाल सही कर लीजिए। ये बहुत बड़ी गलती है अगर कोई आदमी ये सोचता है। दूसरी चीज ये है कि रूह से बहुत सारे लोग ये समझने, जेहालत है ये, हालांकि आलिम लोग भी ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन आम लोग इतने ज्यादा जेहालत में पड़ चुके हैं कि आलिमों की बात भी नहीं, अपने आलिमों की बात भी नहीं मानते हैं। ये अफसोस की बात है। तो कहते हैं रूह, देखो यहाँ कुरान में आया ना, रूह आती है, मतलब क्या है? हमारे बाप दादा जितने इंतकाल कर गए हैं सब हमारे घर आते हैं, और हमारे घर आकर के मतलब हम उनके लिए फातिहा नियाज वगैरह करते हैं तो वो खुश होते हैं। अच्छा, अगर अकली तौर पे हम बात करें, दिमाग से, हमने रूह का मतलब आपको बता दिया, लेकिन इस कंसेप्ट को खत्म करने के लिए अगर हम ये बात कहें आपके सामने कि ये बताइए कि अगर कब्र में जो भी दफन हमारे बाप दादा या जो भी इंतकाल कर चुके हैं वो हमारे घर अगर आते हैं, हम काहे को जाते हैं कब्रिस्तान? इसीलिए किसी ने कहा कि एक बड़ा अजूबा होता है कि मुर्दे घर आते हैं और जिंदा कब्रिस्तान जाते हैं। जब मुर्दे घर आ रहे हैं तो तुम काहे को जा रहे हो कब्रिस्तान? ये एक सवाल है ना। अकल रखने वालों के लिए इसमें समझ है, जिसके पास अकल नहीं है वो समझ नहीं सकता। तो ये है। उसके अलावा और भी बहुत सारी जिहालत है, पटाखा फोड़ना और ये करना वो करना, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में चंद पॉइंट पर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो है इस सिलसिले में वो ये है कि खास तौर से स्पेशल रोजा रखना और रात भर जागना। देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हर रात को आसमान दुनिया पे नाजिल होता है, हर रात को। यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला फी कुल्ली लैलतिन इज़ा बक़िया सुलुसुल लैल, जब तिहाई रात बाकी रहती है, हर रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नाजिल होता है और पूछता है, कहता है कौन है जो अपनी मग़फ़िरत चाहता है मैं उसको माफ करूं, कौन है जो रिस्क चाहता है मैं उसे रिस्क दूं। ये ना शब कदर का स्पेशल मामला है ना आज का स्पेशल मामला है कि अल्लाह ताला नाजिल होता है। हाँ, नाजिल होता है पूरी रात के लिए। कब नाजिल होता है? शब कदर में। आम दिनों में क्या है? सुलुसुल लैल यानी 1/3 यानी 33% जब रात बाकी रहती है, आखिरी हिस्सा, तब अल्लाह ताला नाजिल होता है। तो आप रोज ये काम कर सकते हैं। आप साल भर में शब बारात का इंतजार करके रात भर जागिए नहीं। दूसरी चीज ये है कि इस सिलसिले में एक हदीस आई हुई है और वो हदीस इंतहाई मौजू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिक्र की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुन निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की 15वीं रात आ जाए तो क्या करो? सूमू नहारहा वकूमू लैलहा,
رات کو جاگو قیام کرو اور دن کے وقت جو ہے روزہ رکھو. اس حدیث کے اندر محدثین کا کہنا ہے, جو حدیث کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے, اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ, ابن ابی صبرہ, اور اس کا نام جو ہے ڈیٹیل میں اگر ہم بیان کریں تو اس کا نام ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ ہے. یہ پورا نام ہے اس کا, ابن ابی صبرہ شارٹ میں ہے. مکمل نام کیا ہے؟ مکمل نام ہم نے آپ کے سامنے کیا بتایا, عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن ابی صبرہ, یہ اس کا نام ہے. اس راوی کے بارے میں امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین, یہ بہت بڑے عالم دین گزرے اور امام بھی ہیں اپنے وقت کے, چاروں امام میں سے ایک امام یہ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یضع الحدیث, یہ حدیث گڑھ کر کے بیان کرتا تھا, اپنے ہاتھ سے حدیث لکھتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی کی حدیث ہے. کسی بھی عالم نے اس راوی کو صحیح قرار نہیں دیا. اب میں ابھی جسٹ پہلے ابھی یہاں بیان کرنے سے پہلے تحقیق کر رہا تھا, تو اور بھی کتابوں کو جب ہم نے دیکھا, سبھی لوگوں نے ایک دم صاف صاف لکھا ہے کہ ھذا حدیث موضوع, یہ جھوٹی حدیث ہے. لکھ کر کے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈال دیا, اور اس میں یہ راوی ابن ابی صبرہ, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رات ہو تو قیام کرو اور دن ہو تو روزہ رکھو. آپ روزہ کبھی بھی رکھیے, سال بھر روزہ رکھیے, کوئی منع نہیں ہے, جب چاہے تب آپ روزہ, بس چند دن منع ہے روزہ رکھنا, عید ہے, بقرعید ہے, ایام تشریق ہے, وغیرہ وغیرہ, جہاں منع ہے حرام ہے روزہ رکھنا. باقی آپ کبھی بھی روزہ رکھیے, روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن کسی چیز کو اگر آپ اسپیشل کر کے کرتے ہیں تو پھر آپ کو دلیل دینا پڑے گا, کیونکہ دین نہ ہمارا ہے, نہ ہمارے گھر کا ہے, نہ آپ کا ہے, نہ آپ کے گھر کا ہے. ہمارے دین کی یہی خاصیت ہے کہ یہاں سکہ صرف چلتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں عیسائیوں کے طرح اور غیر مسلم ہندوؤں کے طرح یا کسی دوسرے مذہب کے طرح اتنی اتھارٹی نہیں مل جاتی ہے کسی کو بھی کہ اپنی مرضی سے کچھ ہٹا دے, کچھ بڑھا دے, کچھ گھٹا دے. یہ اتھارٹی اسلام کے اندر صرف اللہ اس کے رسول کو حاصل ہے, باقی کسی کو نہیں. تو اگر آپ یہ اسپیشل کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا, ورنہ آپ روزہ رکھنے کے لیے آزاد ہیں, آپ رات میں جاگنے کے لیے, تہجد گزاری کرنے کے لیے, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو اس عمل کو خاص کر کے روزہ مت رکھیے, ورنہ روزہ رکھنا شعبان میں نبی سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور مہینوں میں, شعبان میں آپ بہت روزہ رکھتے ہیں. تو کہا کہ عائشہ, لوگ رجب اور رمضان کے بیچ ایک مہینہ ہے یعنی شعبان, اس مہینے میں بہت غفلت کرتے ہیں, چونکہ سوچتے ہیں اب تو رمضان آ رہا ہے, خوب مزے سے عبادت کریں گے, تو لوگ شعبان میں بہت تساہلی کرتے ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھوں, اور اس مہینے میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کتنا چاہے اتنا روزہ رکھیے. لیکن آپ اگر 15 کو خاص کر کے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آج روزہ رکھیں گے تو یہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس عقیدے سے روزہ رکھنا بدعت مانا جائے گا. کیا مانا جائے گا؟ بدعت مانا, کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, خاص طور سے 15 کا روزہ رکھنا. اچھا, اس کے بعد دوسری ایک اور چیز آپ کو بتائیں کہ قبرستان کے اندر جانا, یہ بھی ایک بہت بڑا عمل شب برات میں بنا دیا گیا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے. والدین, ابھی میں نے اس کے بارے میں ایک ہلکا سا آپ کے سامنے مسئلہ رکھا کہ جب ہمارے مردے گھر ہمارے آ ہی رہے ہیں تو ہم کیا کرنے کے لیے قبرستان جا رہے ہیں. اس سلسلے میں علمی بات اگر ہم کر لیں, دماغ کی بات تو ہو گئی, اب علمی بات اگر کریں, نالج کی بات کریں, تو اس سلسلے میں بھی ایک حدیث آئی ہوئی ہے. اور اس حدیث میں یہ ہے, ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے, اور بھی کچھ جگہوں پر یہ حدیث ہے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا, اپنے کمرے میں نہیں پایا, حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہنے کی ان کی باری تھی, لیکن وہ نہیں ملے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئیں, اور قبرستان میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ, تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا شوہر یا نبی تم سے اس طرح سے خیانت کرے گا؟ تو کہا کہ نہیں, میں دیکھی نہیں, تو مجھے لگا کہ آپ کہاں گئے, کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج جو ہے 15ویں شعبان ہے, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ خوب مغفرت کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے, اور بہت ساری فضیلت بتائی. اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حجاج بن ارطا. دیکھو حدیث جو ہوتی ہے نا, وہ حدیث راویوں سے ہوتی ہے. مثلا میں اپنے پر دادا کو نہیں دیکھا,
میں اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. اگر میں کسی کے سامنے یہ کہوں گا کہ میرے میرے دادا نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ اگر میں اپنے والد کو بیچ میں لاؤں تب بات سچی ہو جائے گی. تو یہ جو سلسلہ ہے اسی کو سند کہا جاتا ہے. حدیث کی سند وہی اصل جان ہوتی ہے. بیان کرنے والا کون ہے، کس سے بیان کر رہا ہے، اسی کے بیس پر حدیث کو پرکھا جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے کیا ہے، اسی کے بیس پر سب ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے ابھی آپ کو پہلے والی حدیث میں راوی کا نام بتایا. اس میں کون ہے؟ حجاج بن ارطا. تو حجاج بن ارطا کو امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی امام بخاری نے، اتنے بڑے محدث تھے، وہ لوگ حدیث کے ماہر تھے، سند کے ماہر تھے. جیسے آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ماہر ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے یہ محدثین اس فیلڈ کے ماہر تھے. انہوں نے بولا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بولا کہ یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے نقد کیا. اور اس حدیث کے اندر ایک خاصیت اور آپ کو بتا دیں، جھول، خاصیت کا اس کے اندر جھول ہے. وہ کیا بتائیں؟ ایک راوی جو بیان کر رہا ہے ایسے سے بیان کر رہا ہے جس کو اس نے نہ دیکھا نہ اس سے سنا، اور پھر وہ راوی ایسے سے بیان کر رہا ہے جس کو نہ اس نے دیکھا نہ سنا. جیسا میں نے بھی اپنے پردادا اور دادا کی مثال دی. تو حجاج بن ارطا جو ہے وہ روایت کرتا ہے کس سے؟ وہ روایت کرتا ہے عروہ سے. پوری سند کی ہے پوری، اس میں ایسے شخص سے روایت کر رہا ہے جس کو نہ اس نے کبھی دیکھا نہ سنا. تو ضعیف جو راوی ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور بعد میں پکڑے جاتے ہیں. تو یہ حدیث بھی اس لائق نہیں ہے. اچھا، اس حدیث کے اس لائق ہونے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دماغ میں آتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو سیدھے قبرستان کیوں پہنچ گئی؟ یہ بھی ایک سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے. ان کو تو بیویوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا کہ کہیں تمہارے یہاں تو نہیں آئے، تمہارے یہاں تو نہیں آئے. راوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھاتا ہے، سیدھے قبرستان میں لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا معلوم کہ وہاں پہنچے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے اس رات میں؟ سب کو تو پتا ہونا چاہیے کہ آج کی رات اتنی خوبصورت رات ہے، اتنی بہترین رات ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہی ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں تلاش کرتے ہوئے قبرستان گئی؟ اس میں شیعوں کا بہت بڑا دخل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانتے نہیں تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے. اور آج جو رات ہے 15ویں شعبان، یہ شیعوں کے نزدیک بڑی برکت والی رات ہے. وہ جو ان کے امام غائب ہے نا، امام غائب کا نام سنا ہے؟ حسن بن عسکری، حسن عسکری، یہ ایک ان کے امام ہے جن کو 12واں امام وہ کہتے ہیں. وہ غائب، انہیں امام غائب کہتے ہیں، محمد بن حسن عسکری. تو وہ غائب ہیں، کہتے ہیں کہ وہ 15ویں شعبان کو ہی آئیں گے دنیا میں واپس. اسی لیے آج کی رات کا شیعہ کے نزدیک بہت اہتمام ہے. وہ کبھی کبھی ایسا بھی یہاں ہے، نہیں معلوم نہیں، اپنے علاقے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ پرچی میں لکھ کر کے اور دریا کے پاس جاتے ہیں، ندی کے پاس اور تالاب کے پاس جاتے ہیں، لکھ کر کے تالاب میں ڈال دیتے ہیں. اس میں لکھتے ہیں کہ امام غائب آپ اب حاضر ہو جائیے، ہمارے اوپر بہت ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اب تو آپ حاضر ہو جائیے. ہر سال وہ یہ کام کرتے ہیں. شیعہ سے اس کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. تو اسی لیے اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھنسا دیا گیا ایک طریقے سے، نعوذ باللہ. امام ترمذی ہو، امام ابن ماجہ ہو یا اور بھی دیگر ائمہ ہو، سارے لوگوں نے اس حدیث کے اندر آنے والے راوی کو صحیح نہیں مانا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو لوگ صحیح مان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو کتاب میں آیا کیوں؟ صحیح نہیں ہے تو حدیث کی کتاب میں لکھا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، محدثین جب ضعیف حدیث کو ذکر کرتے ہیں حدیث کی کتاب میں تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ دنیا یہ جان جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہم لکھ کر کے بتا دے رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. وہ بتانا ایجوکیشن کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہوتا تھا. تو یہ چیز ہو گئی. تو یہ 2-3 چیزیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بہت اہم طریقے سے بتائی ہے. باقی رہی بات قبرستان میں جانا، وہ بھی عمل جائز ہے لیکن اسپیشل کر کے نہیں. آج کی رات جانا چاہیے، آج کی رات ہونا چاہیے، آج کی رات ہم جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ سوچ کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں یا یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بدعت ہو جائے گا. ورنہ رہی بات قبرستان جانا، قبرستان جانا کبھی منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری تک لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، روکا تھا. لیکن آخری عمر میں، بالکل آخری ایام میں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے تو آپ نے فرمایا کہ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبر کی زیارت کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. تو قبر کی زیارت کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی. آج بڑی بڑی لائٹ لگی ہوئی ہے، ہیلوجن ٹائپ کی لائٹ لگی ہوئی ہے،
اور لتر جل رہی ہے، اتنی خمخما اور کیا کیا چل رہا ہے، وہاں کون آخرت کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ ابھی سب ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بھائی، وہ اپنی گاڑیوں میں پورا پیٹرول فل کرائیں گے اور فل کرا کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے، پوری ویلنگ کریں گے. ابھی دیکھیے اللہ رحم کرے، حادثے کی خبریں آتی ہیں بعد میں صبح صبح. اور پھر اگر تمہیں قبرستان جانا بھی ہے تو اپنے ماں باپ یا جو بھی جن کا انتقال ہے ان کے قبرستان جاؤ. گلبرگہ، اجمیر، تو کیرلا، تو تمل ناڈو، نکل رہے ہیں 500 کلومیٹر دور جا رہے ہیں. وہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ اگر تمہیں جانا ہی ہے قبرستان میں تو تمہیں اتنا دور دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے باپ دادا یا جو ہے ان کے یہاں جاؤ، جن سے تمہارا کوئی لینا نہ دینا نہ کچھ کرنا. گلبرگہ پہنچ جا رہے ہیں تو وہ قبرستان، وہاں مزار، وہاں درگاہ، پورے درگاہ میں رات بھر چکر لگاتے رہتے ہیں. یہ سب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. جو مانے الحمدللہ، جو نہ مانے اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ، اللہ جانے وہ جانے. لیکن جو باتیں حقائق پر مبنی تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. پھر آخری میں یہی بات کہتا ہوں، جاگنا کبھی بھی منع نہیں ہے، لیکن خاص کر کے اسپیشل کر کے اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ بدعت میں شمار ہو جائے گا اور یہ بدعت کا آپ کو گناہ ہوگا. دوسری بات، روزہ رکھنا یہ بھی کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن خاص طور سے اگر روزہ رکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا. روزہ رکھنے کی جو حدیث ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس حدیث کی ضعیف جھوٹی موضوع حدیث کہا گیا ہے اسے. اور بھی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ الحمدللہ بیان کی جا چکے ہیں. تقریباً اتنی باتیں کافی سمجھی جائے اور اسی کے مطابق رہیں. کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. ایک حدیث صرف آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے میں رکھا ہے. اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. بس اتنا ایک لائن اس حدیث. تو اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو اتنی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے. اب کیا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے رات بھر جاگ کر کے عبادت کرو؟ کیا اس حدیث میں شب قدر کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے؟ اور جگہ کیا کیا کرنا ہے سب لکھا ہوا ہے، لیکن اس رات میں ہمیں یہ کرنا ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہے. تو اگر بہت زیادہ اگر ہم کہہ بھی سکتے ہیں اس رات کے بارے میں تو اتنا بس کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اور بعض علماء نے اس حدیث کو بھی صحیح نے کہا کہ یہ حدیث ہے اصل میں شب قدر کی، یہ راویوں کی غلطی کی وجہ سے اس میں آ گئی ہے. کچھ راویوں کی غلطی کی وجہ سے، شک کی وجہ سے ادھر آ گئی ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہے تو اتنا ہے صرف. اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ سے 15ویں شعبان کو دیکھتا ہے. تو بس دیکھتا ہے، دیکھنے دو اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگو، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم کر لے، بس ختم بات. لیکن یہ جتنا بھی اہتمام ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور احادیث کی تعلیمات، صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہر طرح کی بدعت، خرافات اور ہر طرح کے غلط اعمال سے ہم لوگوں کو بچا لے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور ہماری وفات آئے تو خاتمہ بالخیر فرمائے. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.